دوستو آپ نے اپنا وقت دیا، اپنی توجہ دی، اپنی محبت دی، آپ ہر وقت اس شخص کے لیے موجود رہے، ہر میسج کا فوراً جواب دیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق بدل لی، اور بدلے میں کیا ملا؟ خاموشی، نظر اندازی اور مائنڈ گیمز۔ وہ انسان جسے آپ نے اپنی ترجیح بنایا ایسا ایسا آپ کو ایک آپشن بنا گیا، اور یہ جو نظر انداز کیے جانے کا درد ہے نا، یہ صرف دل تک محدود نہیں رہتا، یہ اندر ایک بوجھ بن جاتا ہے جو ہر وقت محسوس ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی صرف خاموشی نہیں ہے، اس کی چپ صرف چپ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے، یہ سائیکالوجی ہے، ایسا ہتھیار جو تمہیں کمزور کرتا ہے، تمہیں بے چین کرتا ہے اور تمہیں اس کی توجہ کے لیے ترساتا ہے۔ آپ بار بار سوچتے ہیں آخر مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تمہاری غلطی نہیں، یہ ایک کھیل ہے، ایک ایسا کھیل جس میں ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تاکہ دوسرا اس کے پیچھے بھاگے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کھیل کو ابھی ختم کر سکتے ہو، اگر میں کہوں کہ آپ اس کی چال کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہو، آج ہم کوئی گیم نہیں کھیلیں گے، آج ہم حقیقت کو سمجھیں گے، آج ہم نفسیات کو سمجھیں گے، سائیکالوجی کو سمجھیں گے، سادہ مگر طاقتور حقیقت۔ جب آپ خود کو پیچھے ہٹاتے ہو، جب آپ اپنی توجہ واپس لیتے ہو، تو اچانک سب کچھ بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اصل طاقت اس میں نہیں کہ آپ کسی کے لیے کتنے دستیاب ہو، اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ کب خود کو روک لیتے ہو، کب آپ اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کرنا سیکھ لیتے ہو، اور جب تم یہ سیکھ لیتے ہو تو تم صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے کھیل کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 1، خاموشی کا ہتھیار کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا، سوال یہ کہ ایسا وہ کرتا کیوں ہے؟ جب تم کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہتے ہو، ہر کال، ہر میسج، ہر وقت جواب دیتے ہو، تو ایسا ایسا تمہاری اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پریڈکٹیبل بن جاتے ہو، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ تم ہمیشہ وہی ہو، ہمیشہ اس کے لیے موجود، اور جہاں چیز آسانی سے مل جائے وہاں انسان اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں کھیل شروع ہوتا ہے، اس کا ایگو مطمئن ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر وہ ایسا ایسا پیچھے ہٹتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خاموشی اتفاق نہیں ہوتی، یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ کبھی وہ تمہیں بہت زیادہ توجہ دے گا، تمہیں خاص محسوس کروائے گا، اور پھر اچانک غائب ہو جائے گا، بول چال بند کر دے گا۔ یہ گرم اور ٹھنڈا رویہ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، تم الجھن میں پڑ جاتے ہو، سوچتے ہو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا بدل گیا، اور یہی سوال تمہیں اس کے پیچھے لے جاتا ہے۔ تم کوشش کرتے ہو کہ وہی پرانے دن واپس آ جائیں، وہی توجہ، وہی محبت، یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے، ایک ایسا چکر جس سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ ایسا ایسا یہ عادت بن جاتی ہے، تم اس کی تھوڑی سی توجہ کے لیے بھی ترسنے لگتے ہو، اور وہ تمہیں یہی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی ایگو کو اور مضبوط کر لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ کھیل یک طرفہ نہیں رہتا، کیونکہ جب تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے، تبھی تم اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہو، اور اب یہ کھیل بدلنے والا ہے، کیونکہ آپ اب سمجھ چکے ہو کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور یہ سائیکل ہوتا کیا ہے۔ پارٹ 2، اصل طاقت، اسٹریٹجک خاموشی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے حل کی۔ حل بہت سادہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اسے کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں بھی خاموش ہونا ہے، لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی خاموشی تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ تمہاری خاموشی خود کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ تم اسے سزا دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تم خود کو اہم بنانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ جب تم اچانک اپنی توجہ واپس لے لیتے ہو، اپنی موجودگی کم کر دیتے ہو، تو ایک عجیب تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جو شخص تمہیں آسانی سے حاصل کر لیتا تھا، اب وہی شخص تمہیں کھونے لگتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے لگے کہ کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ پہلے اسے تمہاری توجہ پر مکمل اختیار تھا، وہ جب چاہتا تم موجود ہوتے، لیکن اب وہ کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بدل گیا ہے، یہ اب پہلے جیسا کیوں نہیں رہا۔ جہاں پہلے یقین تھا اب وہاں شک آ جاتا ہے، جہاں سکون تھا اب وہاں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہی بے چینی طاقت کا رخ بدل دیتی ہے۔ اب وہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ تم نے اس سے وہ چیز چھین لی ہے جس کا اسے یقین تھا۔ جیسے یہ یقین ٹوٹتا ہے ویسے ہی کھیل کا توازن بدل جاتا ہے۔ اب تم پیچھے نہیں بھاگ رہے، اب وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ کنٹرول کبھی الفاظ سے نہیں آتا، کنٹرول ہمیشہ خاموشی سے آتا ہے۔ رشتوں میں عزت دینے سے نہیں بنتی، توازن سے بنتی ہے۔ جتنا وہ آپ کو دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو دینا چاہیے۔ پارٹ 3، جب تم خاموش ہوتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب تم کسی کو اپنی توجہ دینا بند کر دیتے ہو، اس کے ایگو کو فیڈ کرنا چھوڑ دیتے ہو، تو وہ فوراً نہیں بدلتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے دن وہ سب کچھ سمجھ جائے گا اور آپ کے پاؤں پکڑنے شروع کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک خاص رد عمل جو اکثر لوگ دیتے ہیں۔ اگر تم یہ پیٹرن سمجھ لو تو تم جذباتی طور پر مضبوط رہ سکتے ہو، اور کوئی بھی قدم جلد بازی میں نہیں اٹھاؤ گے۔ اس پیٹرن کا پہلا مرحلہ ہے
اعتماد، پھر کنفیوژن۔ شروع میں اسے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، سب کچھ نارمل رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ پہلے سے زیادہ پرسکون بھی نظر آتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک مضبوط یقین ہوتا ہے، یہ واپس آ جائے گا کیونکہ آپ ہمیشہ آتے ہیں۔ یہی سوچ اسے ایک چھوٹی سی سکون کی کیفیت میں رکھتی ہے۔ وہ عادتاً اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ تم ہی پہل کرو گے، تم ہی دوبارہ بات شروع کرو گے اور تم ہی اس کے پیچھے واپس آ جاؤ گے۔ اس لیے شروع میں وہ تمہاری خاموشی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے لیے یہ صرف ایک وقتی چیز لگتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں بدلنے لگتی ہیں، گھنٹے دنوں میں بدل جاتے ہیں اور تمہاری طرف سے کوئی میسج نہیں جاتا۔ اب پہلی بار اس کے اندر ہلکی سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ بار بار فون دیکھتا ہے، چیٹ کھول کر بند کرتا ہے، پرانے میسیجز کو دوبارہ پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک سوال جنم لیتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کا اعتماد ہلنے لگتا ہے۔ جو یقین پہلے اسے مضبوطی دیتا تھا وہ اب کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب وہ صرف ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی چھوٹی سی کنفیوژن آگے چل کر بڑے ذہنی دباؤ کی بنیاد بنتی ہے۔ دوسرا مرحلہ، چھوٹا سا ٹیسٹ۔ جب پہلا مرحلہ گزر جاتا ہے اور اس کے اندر کنفیوژن بڑھنے لگتی ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ تمہیں ٹیسٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ بہت معمولی ہوتا ہے، اتنا ہلکا کہ پہلی نظر میں کوئی اہمیت بھی نہیں لگتی۔ کبھی ایک سادہ سا ہیلو، کبھی بغیر مطلب کا کوئی میسج، کبھی سٹوری پر ایک چھوٹا سا ریئیکشن، کبھی کسی پوسٹ پر ایک ہلکا سا کمنٹ، یا کبھی کوئی پرانی موضوع چھیڑ دینا۔ یہ سب چیزیں محبت یا سنجیدہ بات نہیں ہوتی، یہ صرف ایک چیک ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم اب بھی وہی ہو، کیا تم اب بھی اسی رفتار سے جواب دو گے، کیا تم ابھی بھی اس کے ایک اشارے پر واپس آ جاؤ گے۔ اگر تم فوراً جواب دے دیتے ہو تو اس کے ذہن کو سکون مل جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا، اس کا ٹائمر ریسیٹ ہو جاتا ہے اور کھیل دوبارہ پرانی جگہ پر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر تم اس چھوٹے سے ٹیسٹ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہو تو صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ اب وہ صرف کنفیوز نہیں رہتا بلکہ تھوڑا بے چین بھی ہونے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالات بڑھ جاتے ہیں، یہ جواب کیوں نہیں دے رہا، کیا واقعہ کچھ بدل گیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کا ایگو پہلی بار ہلکی سی چوٹ محسوس کرتا ہے، اور یہی چوٹ اسے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، بے چینی اور کھونے کا خوف۔ اب معاملہ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے۔ یہاں سے اس کا صرف سوچنے کا انداز نہیں بدلتا بلکہ احساس بھی بدلنے لگتا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح پرسکون نہیں رہتا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے اندر سے مسلسل ہلائے رکھتی ہے، کیونکہ اب اسے واقعہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ تمہیں کھو رہا ہے۔ جو چیز پہلے اسے بہت آسانی سے مل رہی تھی وہی چیز اب اس کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی لگتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم کسی چیز کی اصل قدر تب سمجھتے ہیں جب وہ ہم سے دور ہونے لگے۔ اب اس کے ذہن میں سوالات شروع ہو جاتے ہیں، کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ کیا وہ اب مجھے اہمیت نہیں دے رہا؟ تمہاری توجہ جو کبھی اس کے لیے عام سی بات تھی اب ایک کمی بن جاتی ہے، اور یہی کمی اس کے اندر ایک خالی پن پیدا کرتی ہے، ایک خلا پیدا کرتی ہے۔ وہ بار بار تمہارا پروفائل دیکھتا ہے، تمہاری سرگرمی نوٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دوسروں سے تمہارے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ کنٹرول میں نہیں رہا، اب صورتحال اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ پہلی بار واقعہ کھونے کے خوف کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور یہی خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اگلا قدم اٹھائے، ایک ایسا قدم جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، اصل کوشش اور پیچھا کرنا۔ جب بے چینی اپنی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اب وہ واقعہ ایکشن لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے میسیجز کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ چھوٹے اور غیر سنجیدہ میسیج نہیں کرتا بلکہ لمبی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ وہ تفصیل سے لکھتا ہے، اپنے احساسات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے، میں نے غلطی کی۔ کبھی وہ کال کرتا ہے، کبھی بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مسلسل میسیجز بھیجتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں وہ واقعہ تمہیں واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب اسے یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے، تم اب اس کے کنٹرول میں نہیں ہو، اور جب انسان کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صورتحال مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ پہلے تم پیچھے بھاگ رہے تھے، اب وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنی چاہیے، صرف کسی کے واپس آ جانے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعہ بدل چکا ہے یا صرف اس کنٹرول کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پانچواں مرحلہ، فیصلہ، اصل سچ سامنے آتا ہے۔ آخر میں صورتحال ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب دو ہی راستے سامنے آتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے اور وہ دل سے دوبارہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر تمہیں وہ اہمیت دینا شروع کرتا ہے جس کے تم اصل میں حقدار ہو۔ یہ عمل آسان نہیں ہوتا
کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی عادتیں بدلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے، خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور رشتہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، اب تم اس کی ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص صرف توجہ کے لیے، کنٹرول کے لیے کسی رشتے میں ہو تو وہ اصل تبدیلی کو قبول نہیں کر پاتا۔ یہاں آ کر اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اگر وہ واقعہ بدل جائے تو تم نے رشتہ اپنی شرائط پر جیت لیا، اور اگر وہ چلا جائے تو تم نے خود کو ایک ایسے شخص سے بچا لیا ہے جو شاید کبھی واقعہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں تم جیتتے ہو، کیونکہ اصل جیت کسی دوسرے کو روکنے میں نہیں بلکہ خود کو کھونے سے بچانے میں ہے۔ جب تم اپنی قدر سمجھ لیتے ہو تو پھر کوئی بھی تمہیں نظر انداز کر کے اوپر نہیں جا سکتا، یہی اصل طاقت ہے۔ پارٹ 4، ایک اہم بات، یہ کھیل نہیں ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایک بہت بڑی غلطی مت کرنا، اسے کوئی گیم مت سمجھنا۔ یہ طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کسی کو کنٹرول کرو یا کسی کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلو۔ اگر تم یہی سوچ کر سب کرو گے تو تم بھی اسی جگہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں وہ شخص تھا، اور سچ یہ ہے کہ اس راستے پر کوئی جیت نہیں ہوتی۔ یہ سب صرف ایک مقصد کے لیے کہ خود کو بچانے کے لیے۔ تمہاری خاموشی اصل میں ایک آئینہ ہے جو اس شخص کو اس کا اپنا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ جب تم اپنی توجہ واپس لیتے ہو تو سامنے والا اپنی حقیقت میں آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ واپس آئیں گے کیونکہ انہیں احساس ہوگا کہ وہ تمہیں کھو رہے ہیں، کچھ غصہ کریں گے کیونکہ اب وہ تمہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور کچھ تمہیں قصوروار ٹھہرائیں گے، تمہیں یہ محسوس کرانے کی کوشش کریں گے کہ غلطی تمہاری ہے، اور کچھ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کا کھیل سمجھ لیا ہے اور آپ کھیل کو چھوڑ چکے ہو۔ اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو اسے اپنی ہار مت سمجھنا، یہ ہار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو شخص واقعہ تمہیں چاہتا ہے وہ تمہاری خاموشی سے بھاگتا نہیں، وہ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چلا جائے وہ تمہیں نہیں چاہتا تھا، وہ صرف تمہاری توجہ چاہتا تھا، تمہاری موجودگی، تمہاری اہمیت، تمہاری انرجی، اور جب وہ سب ختم ہو گیا تو وہ بھی چلا گیا۔ اسی لیے یہ سب کسی کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود کو بچانے کے لیے ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کو مینیپولیٹ کرنے، کنٹرول کرنے یا کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف آپ کو اپنی جذباتی حفاظت سکھانا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ نفسیاتی مشورہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سنجیدہ جذباتی یا ذہنی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو فزیکلی کسی ماہر سے رابطہ کرنا بہتر ہے۔ اب آخر میں اصل طاقت کہاں ہے؟ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری طاقت اس بات میں ہے کہ ہم کسی کو کتنا دے سکتے ہیں، کتنا وقت، کتنی توجہ، کتنی محبت اور کتنی قربانی۔ ہم یہ سوچ کر خود کو تھکا دیتے ہیں کہ اگر ہم سب کچھ دیں گے تو سامنے والا ہمیں بھی اسی طرح کی اہمیت دے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اصل طاقت کبھی دینے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت چھوڑ دینے میں ہوتی ہے۔ جب تم کسی کی توجہ کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تو تم پہلی بار خود کو دیکھنا شروع کرتے ہو۔ تم یہ سوچنا بند کر دیتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور یہ سوچنا شروع کرتے ہو کہ تم کیا بن رہے ہو۔ تم اپنی زندگی واپس لیتے ہو، اپنے کام پر توجہ دیتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہو، اپنے اندر سکون تلاش کرتے ہو، اور ایسے ایسا تم دوبارہ اپنے آپ سے جڑ جاتے ہو۔ پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ واپس آتا ہے یا نہیں، کیونکہ اب تمہاری خوشی اس کے فیصلے میں نہیں رہی۔ اب مقصد کوئی شخص نہیں، اب مقصد تم خود ہو۔ یاد رکھو، جو انسان اپنی قدر سمجھ لیتا ہے وہ کبھی کسی کے پیچھے بھاگ کر اپنی عزت کم نہیں کرتا۔ اور وقت کے ساتھ یہ بھی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ تمہیں صرف اس وقت چاہتے ہیں جب تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ اصل میں تمہیں کبھی چاہتے ہی نہیں تھے، وہ صرف تمہاری توجہ کے عادی تھے، تمہارے وجود کے نہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اسی چکر میں رہو یا پھر خود کو واپس حاصل کر لو۔ خاموشی اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید نفسیات اور رشتوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔